کبھی سوچا ہے کہ آج کل ہر دوسرا انسان یوٹیوب کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، کہ آواز کو آگے پہنچایا جائے۔ یوٹیوب ویڈیو کی ویب سائٹ نہیں بلکہ ایک ایسا گلوبل پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پر ہر عام آدمی بھی اپنی کہانی سنا سکتا ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنی آواز کو پہنچانا چاہتا ہے، مگر ایسے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں جن میں زندگی بدلنے کی طاقت ہو۔ سوچنے والی بات ہے ویسے۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو یوٹیوب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ آج 2025 کے حساب سے تقریباً 2.53 ارب لوگ یوٹیوب کو ہر مہینے یوز کرتے ہیں۔ ہر منٹ وہاں 500 گھنٹے سے بھی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ مطلب دنیا کا بہت بڑا حصہ روز یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ دیکھنے یا بنانے میں بزی رہتا ہے۔ یہ ڈیٹا تمہیں ایک پاورفل کانٹیکسٹ دیتا ہے۔ اتنا بڑا نیٹ ورک ہی اس کے راز کو شو کیس کرتا ہے۔ جتنی آواز وہاں ہر روز پہنچتی ہے اتنا ہی اس کا پوٹینشیل ہر روز بڑھتا ہے۔ یاد رہے، یوٹیوب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سوشل پلیٹ فارم۔ یہ چارٹ بھی دکھاتا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ سب سے زیادہ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جان کر بھی آپ حیران ہوں گے کہ ٹیک ڈیموکریسی بھی اسی پلیٹ فارم میں دی ہے۔ ہر شہر اور ہر کریانے کی دکان تک آپ کی آواز پہنچ سکتی۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق اگر آپ سمجھیں تو یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے کہ پر ہر طرح کی آڈینس، ہر کلچر کے لوگ موجود ہیں۔ آج کل کے ڈیجیٹل ایرا میں اکانومی بدل رہی ہے۔ ٹریڈیشنل جابز کی جگہ نئے آپشنز پیدا ہو گئے ہیں۔ یوٹیوب کنٹینٹ کریشن بھی ایسے ہی ایک نیا ڈیجیٹل جاب ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل جاب سے نوجوانوں کو پیسہ کمانے، کریٹیوٹی نکھارنے اور اپنا مقصد پانے کے نئے موقع مل رہے ہیں۔ مطلب آپ اپنی آواز سے نہ صرف سوسائٹی کو انفارم کر سکتے ہیں بلکہ اپنی خود کی اکانومی بھی گرو کر سکتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آپ پاکستان کو ماڈل لے لیجئے۔ کے پی کی سرکار نے ڈیجیٹل کے پی کی اسٹریٹجی بنائی، جس میں ہزاروں ڈیجیٹل کریٹرز اکانومی میں شامل ہوئے۔ ورلڈ بینک نے بتایا کہ ڈیجیٹل جابز جیسے آن لائن کنٹینٹ کریشن لوگوں کو پیسہ کمانے اور اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ ایسا موقع ان لوگوں کے لیے اچھی نیوز ہے جو چھوٹی موٹی نوکری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ ریئلائز کیجئے کہ ایک ینگسٹر جو موبائل پر ویڈیو بناتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی گلوبل آڈینس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اس ڈیجیٹل ٹرانزیشن کا اثر یہ بھی ہے کہ اس میں صرف پروفیشنلز ہی نہیں، عام عوام بھی اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ رپورٹر رہنے والے بھی یوٹیوب کی طرف مڑ رہے ہیں جب سے ٹریڈیشنل میڈیا بند ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے بھی یہی کہا، اس دور میں ڈیجیٹل میڈیا کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مطلب آج لوگ غلامی سے آزادی کی طرف ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے ہی جا رہے ہیں۔ یوٹیوب کے فوائد بہت ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، یہاں پر ہر عام آدمی بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے اور اپنی رائے دے سکتا ہے۔ مطلب عام لوگ بغیر کسی سینسرشپ کے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹس کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا انکلوڈنگ یوٹیوب پاکستان جیسی جگہوں میں ڈیسنٹ کی ایک آخری کرن۔ اس آزاد پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو اویئرنیس اور لیڈرشپ ملتی ہے۔ یہاں آپ گلوبل ایشوز سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں لوگ کسی بھی کونے میں ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز دکھا سکتے ہیں، جیسے ٹیک ٹیوٹوریلز، سوشل کمپینز یا مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ویڈیوز۔ یوٹیوب کے ذریعے اکانومک بریک تھرو ہوتا ہے۔ یوٹیوب سے لوگ سائیڈ انکم نہیں بلکہ ایک پورا کیریئر بنا رہے ہیں۔ فری لانسنگ اور مونیٹائزیشن آپشنز نے امپلائمنٹ کی ایک نئی دنیا بنا دی، لیکن اس میں کچھ چھوٹی موٹی مشکلات بھی آتی ہیں۔ سوشل میڈیا الگورتھمز اٹینشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، جس سے کبھی کبھی مس انفارمیشن پھیلتی ہے۔ کچھ کریٹرز برن آؤٹ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ پلیٹ فارمز ہمیشہ نیو کنٹینٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لوگوں کو نیگیٹو کمنٹس اور پرائیویسی ایشوز سے گزرنا پڑتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کانسٹنٹ پریشر اور کمپیریزن سے انگزائٹی بڑھ سکتی ہے۔ یہ راز بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے۔ یہ پروز اور کونس کی لسٹ ہے، مگر یاد رہے کہ ہر پلیٹ فارمز پر کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فوائد بھی۔ پروفیشنل اور عام دونوں لیول پر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ کریٹیوٹی اور رسپانسبلٹی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ وقت بدل رہا ہے،
और इस बदलाव के साथ हमें खुद को बदलना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल दुनिया को सही तौर पर इस्तेमाल करना मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। UNCTAD की एक रिसर्च में एक इनोवेटर ने कहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल दुनिया तक एक्सेस एक बेहतरीन मुस्तकबिल का बुनियादी हिस्सा है। अगर हम डिजिटल लर्निंग और कंटेंट क्रिएशन को अपनाएं तो हम बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज से बच सकते हैं। अभी के दौर में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचना भी उतना ही ज़रूरी है। यही वजह है कि जब आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ एक चॉइस नहीं, एक ज़रूरत भी पूरी कर रहे होते हैं। अगर मैं कंक्लूजन में चलूँ, हमारे पास YouTube की ताकत है। ज़रूरी नहीं कि हर फैसला ही दुनिया बदल दे, लेकिन हर सोच बदल सकती है। YouTube सिर्फ वीडियोस का घर नहीं बल्कि हमारी सोच का इजहार है। आखिर में याद रखिएगा, आवाज़ सिर्फ फैसले की नहीं बल्कि सोच की भी होती है।